اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان في اکثر دعاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رواہ البخاری و مسلم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، تعریف، توصیف، ہر چیز کا مستحق وہی ہے۔ اللہ کی تعریف جتنی بھی بجا لائیں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس لائق ہے کہ بندہ ہمیشہ اسے یاد کرتے رہے، زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے بندہ اللہ سے غافل ہو، اس کے ذکر سے غافل ہو۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے اعمال قبول فرمائے، انہیں جنت نصیب فرمائے، ہمیں بھی اپنے اسلاف کی طرح نیک اعمال کرنے کی، جنت کو پانے کی، اللہ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ برادران ملت اور خواتین اسلام، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک دو تین آیت اور ایک صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ اس آیت کا تعلق ایسا ہے کہ لوگ اس زمانے میں حج سے جب فارغ ہوتے تھے، مشرکین فارغ ہونے کے بعد، عرفہ سے فارغ ہونے کے بعد، مزدلفہ سے فارغ ہونے کے بعد، مینا وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھ کر کے آپس میں باپ دادا کو یاد کرتے تھے اور ان کے نام سے فخر کرتے تھے۔ ہمارے بابا بڑے سخی تھے، ہمارے باپ بڑے بہادر تھے، بڑے مہمان نواز تھے، ہمارا خاندان ایسا، ہمارا قبیلہ ایسا۔ بیٹھ کر کے ہر آدمی کوشش کرتا تھا کہ اپنے قبیلے کو، اپنے باپ دادا کو اونچا دکھائے۔ ان کے پاس سب سے اہم چیز یہی تھی۔ حج کے دنوں میں پوری دنیا سے لوگ جمع ہوتے تھے، اس زمانے کے حساب سے بھی، تو ہر آدمی یہ کوشش کرتا تھا کہ باپ دادا کے ذکر کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کرے۔ ہمیں کون معلوم کیا، ہمارا خاندان معلوم کیا، ہمارے بڑے لوگاں کیسے تھے معلوم کیا، یہی چیز کرتے تھے وہ لوگ اس زمانے میں۔ حج کے بعد اس پر آیت نازل ہوئی، چونکہ حاجی پوری دنیا سے حج کر کے واپس آئے ہیں، اس لیے حج کے مناسبت سے اور حج کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، قرآن اور حدیث میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے، وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آیت کریمہ جو پڑھی گئی، حج کے بعد جو لوگوں کا طریقہ تھا اسے غلط بتا کر کے اللہ نے بتایا، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اے لوگو جب تم حج سے فارغ ہو چکے ہو، فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو۔ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا، کھڑے ہو کر بھی اللہ کو یاد کرو، بیٹھ کر یاد کرو، پہلوؤں میں لیٹ کر بھی اللہ کو یاد کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ تو آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کا حکم دیا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تم اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تم باپ دادا کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اللہ نے آپ کو حج کی توفیق نصیب بخشی۔ یہ حج کی توفیق جو ملی ہے اللہ کے فضل سے ملی ہے۔ تم اللہ کو یاد کرنا، کثرت سے یاد کرنا، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، لیٹ کر بھی، کبھی اللہ کو بھولنا نہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اس کے بعد فرمایا لوگوں کی دو قسمیں ہیں،
لوگ دو طرح کے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی دو کیٹیگری ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، بعض لوگ مانگتے ہیں اللہ سے، پروردگار مجھے دنیا دے، دنیا میں مجھے بھلائی سے نواز۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت کے بارے میں کیا بھی سوال نہیں کرتا، نہ جنت کا سوال کرتا ہے، نہ وہاں کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، صرف دنیا مانگتے ہیں کچھ لوگ۔ پھر فرمایا دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو دعا مانگتے ہیں، پروردگار ہمیں دنیا بھی اچھی دے، آخرت بھی اچھی دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد میں انس بن مالک کی حدیث پڑھا، جس میں حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول کی دعا جو ہوتی تھی کثرت سے یہی دعا پڑھتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہی دعا مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس میں اے اللہ مجھے دنیا بھی دے، اس لیے کہ مجھے یہاں رہنا ہے، عزت کے ساتھ رہنا ہے۔ دنیا میں حسنہ سے مراد نیکی کمانے کی توفیق دے، نیک اولاد نصیب کر، نیک بیوی نصیب کر، اچھی روزی روٹی نصیب کر، عزت کی زندگی نصیب کر، نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، نیک عمل پر مداومت کی توفیق نصیب فرما، استقامت نصیب فرما۔ یہ سب ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اے اللہ دنیا تو گزر گئی لیکن میری آخرت تباہ نہ ہو، میری آخرت ضائع نہ ہو، آخرت کو بھی وہاں بھی مجھے اچھی زندگی نصیب کر، اس لیے کہ وہ زندگی سب سے اہم ہے۔ وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے بچا لے پروردگار۔ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ اور دعا۔ اب میں کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یاد رکھو، جن لوگوں کو اللہ نے حج کی توفیق نصیب بخشی، چاہے وہ اس سال حج کو گئے تھے واپس آئے یا پہلے بھی حج کو گئے واپس آئے ہوں، یاد رکھیں حج کو جانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ اللہ جس کو نصیب میں رکھتا ہے وہی جاتا ہے۔ پیسہ ہونا اہم نہیں ہے، صحت ہونا اہم نہیں ہے، توفیق ہونا۔ بہت سارے دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں کروڑ پتی ہیں، لکھ پتی ہیں، لیکن کبھی دل میں خواہش پیدا ہی نہیں ہوتی، جانے کا خیال بھی نہیں آتا، تصور بھی نہیں آتا آخرت کمانے کے لیے۔ بلکہ اسلام کا جو ایک اہم فریضہ ہے، حج ایک اہم رکن ہے اسلام کا، اس کے لیے یاد رکھو یہ توفیق ہونا اللہ سے۔ میرے بولنے سے آپ کے بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، دل میں ایک جذبہ پیدا ہونا، خواہش پیدا ہونا۔ جب اللہ مجھے صاحب حیثیت بنایا، زکوٰۃ دے رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، شہادتین کا اقرار کر رہا ہوں، مجھے پوری زندگی قبلے کی طرف نماز پڑھنے کی توفیق ملی لیکن وہ کعبہ دیکھنے کی توفیق نہیں ملی۔ پروردگار مجھے موقع دے تاکہ وہ کعبہ دیکھ لوں جدھر لوگ میں نماز پڑھتے ہوئے استقبال قبلہ کرتا ہوں، میرے نصیب میں وہ کعبہ دیکھنے کی توفیق رکھ۔ یہ مانگتے رہنا، آپ کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، آپ کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے، غیب سے راستے کھول دیتا ہے۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہے۔ بہت سارے غریب لوگ، کم حیثیت والے بھی، آپ کو تعجب ہوگا، اللہ تعالیٰ اسباب میسر کرتا ہے، حج کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اس لیے پہلی چیز یاد رکھو، حج کو جانا ہم خود سے نہیں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ میسر کرتا ہے، توفیق دیتا ہے۔ مانگنا توفیق ہمارا کام، راستہ بنانا اس کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے راستے کھول دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو یہ ایک اللہ کی نعمت ہے جس کو اللہ نے حج کی سعادت نصیب کی، حج کی توفیق نصیب بخشا، عمرے کی توفیق نصیب بخشا، عرض حرم میں قدم رکھا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سرزمین پر پاؤں رکھا، انبیاء کی سرزمین پر پاؤں رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کو دیکھا، اس جگہ کو دیکھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ پہلی چیز یاد رکھ لو، آپ خود گئے نہیں ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے۔ اس کے بغیر آپ کا پیسہ، آپ کی صحت، یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے دوستو۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ خود ہمارے اڑوس پڑوس میں کتنے لوگ ہیں
زمانے سے بولتے ہیں لیکن حرکت نہیں ہوتی، شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ احساس ہونا چاہیے۔ حج ایک فریضہ ہے، اہم فریضہ ہے، اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے۔ جب اللہ نے حج کا اعلان کیا تو اس کے بعد فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وَمَن كَفَرَ کا مطلب کیا ہے؟ جو حج کی فرضیت کا انکار کرے، مطلب حج کو نہیں گیا صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، مستطیع ہونے کے باوجود، حج کو جا سکتا ہے پھر بھی نہیں جا رہا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ بے نیاز ہے ایسے لوگوں سے۔ اللہ کو توفیق دیا ہے، دولت دیا ہے، صحت دیا ہے، اسباب میسر کیا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک زمانہ تھا لوگ جو ہیں پانی کے جہاز میں جاتے تھے، 15 دن لگتا تھا، کتنے لوگ بیمار ہوتے تھے، کتنے لوگوں کی جان چلی جاتی تھی اس راستے میں۔ اب اللہ نے آسان کر دیا۔ فجر کی نماز آپ بنگلور میں، مدراس میں پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز حرم شریف میں ادا کرتے ہیں، چند گھنٹوں کا سفر، 4 گھنٹے کا سفر، 4.5 گھنٹے کا سفر، اللہ کا شکر بجا لانا۔ سب سے پہلی چیز وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت آپ کے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آپ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں گے شمار نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، حج کو آپ جا کر آ گئے، اس کے بعد اللہ سے حسن ظن رکھنا، اللہ سے اچھا گمان رکھنا، رب ذوالجلال میرے اعمال قبول کرے گا، نیکیاں قبول کرے گا، حج اللہ قبول کرے گا، اللہ سے اچھا گمان رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کے اچھے گمان کے ساتھ رہتا ہوں۔ بندے کو چاہیے کہ وہ میرے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ آپ حج کریں ساتھ میں اچھا گمان بھی رکھنا کہ اللہ میرے اعمال قبول کرے گا، جو کچھ ہوا مجھ سے میں نے کیا پروردگار ضرور قبول کرے گا۔ اللہ سے حسن ظن رکھنا، اللہ سے اچھا گمان رکھنا، یہ تیسری بات۔ تیسری بات یہ ہے، حج سے فارغ ہونے کے بعد تیسرا کام حاجیوں کو جو کرنا ہے، ہمیشہ دعا کرنا ہے پروردگار میرے اعمال قبول کر لے، جو مجھ سے ہوا میں نے کیا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ جو ہے متقیوں کے اعمال اللہ قبول کرتا ہے، تقوی کے ساتھ عمل اللہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے توفیق الہی کے ساتھ کثرت دعا چاہیے، کثرت سے دعا مانگنا، پروردگار میرا اعمال قبول کر لے، میرا اعمال قبول کر لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے۔ چوتھا کام جو حاجیوں پر ضروری ہے حج کے جا کر آنے کے بعد، ذکر اور شکر کثرت سے کریں، کثرت سے ذکر ہو۔ جیسا کہ پہلی آیت جو پڑھی گئی اس میں ذکر کا حکم ہوا، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا، ساتھ میں شکر بجا لانا۔ اللہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم گئے بھی، واپس بھی آئے، سلامتی سے آئے، بیماری کے بغیر آئے، بڑے حادثے اللہ نے بچایا۔ کتنے لوگ جاتے ہیں بڑے بڑے حادثے ہو جاتے، کبھی حج میں بھی چھوٹا موٹا حادثہ ہو جاتا، اللہ نے بچایا۔ اس سال کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ ہمیشہ سعودی حکومت جو ہے بہتر سے بہتر خدمت کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہاں کا پورا عملہ، حج کی جتنے ٹیم ہے، قسم خدا کی بڑی اچھی خدمت کرتے ہیں وہ لوگ، دن رات محنت کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں حاجیوں کی خدمت کے لیے، ہر بار نئی خدمتیں ہمیشہ حاجیوں کو پیش کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا ویل چیئر سے بہت سارے بیمار لوگ طواف کرتے تھے، صحیح کرتے تھے۔ اب دیکھو اللہ کا شکر ہے باقاعدہ بیٹری گاڑیاں آ گئی، طواف کے لیے بھی، صحیح کے لیے بھی آسانی کے ساتھ آدمی بیٹری گاڑیوں میں بیٹھ کر طواف کر لیتا ہے، صحیح کر لیتا ہے۔ اللہ نے بہت آسانیاں پیدا کی، خاص کر حکومت سعودی عرب جو ہے اس لحاظ سے قابل تعریف ہے، حجاج کی خدمت کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، شرف سمجھتے ہیں، اور ہمیشہ خدمت کر کے خوش ہوتے ہیں یہ لوگ۔ الغرض حاجیوں پر ضروری ہے ذکر ہو، شکر ہو۔ ذرا جگہ ادھر بناؤ بھائی، ذرا جگہ بناؤ۔ ذکر اور شکر بجا لانے سے اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ شکر کا طریقہ یہ ہے، حدیث میں آتا ہے تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان من الفخر والذنوب، فإنہ ینفیان
من الفخر والذنوب کما ینفی الکیر من خبث الحدید۔ حدیث میں آتا ہے حج کے بعد عمرہ کرو، عمرے کے بعد حج کرو۔ آپ نے حج کیا ہے، عمرے کی خواہش رکھو، عمرہ کیے ہیں، حج کی خواہش رکھو۔ قسم خدا کی، اب کسی بھی حاجی سے پوچھو، کوئی بھی عمرے کو جو جا کر آئے ان سے پوچھو کیا بھائی تمہارا دل بھر گیا کیا؟ حج کو جا کر آئے، حرمین شریفین، کیا آپ کو تسلی ہو گئی کیا؟ وہ جواب یہ دے گا نہیں بھائی تسلی نہیں، اور ایک بار جانا، اور ایک بار اللہ توفیق دیا تو ضرور حج کرنا، عمرہ کرنا۔ وہ گھر ایسا ہے اللہ کا گھر، ایک بار جانے سے انسان کا دل جو ہے خوش نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا، مزید خواہش پیدا ہوتی عبادتوں کی، اللہ کے گھر کو بار بار دیکھنے کی خواہش نصیب ہوتی۔ اس کے لیے بھی آنکھ چاہیے، اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے، اس کے گھر کو دیکھنے کے لیے توفیق چاہیے میرے دوستو، طواف کے لیے توفیق چاہیے، سعی کے لیے توفیق چاہیے، عبادتوں کے لیے توفیق چاہیے میرے دوستو۔ اس لیے یاد رکھو حدیث میں آتا ہے حج اور عمرے میں مطابقت کرو، حج کرے تو عمرہ کرو، عمرہ کرے تو حج کرو۔ فائدہ کیا؟ 2 فائدے ہیں، اس سے تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسری بات، فخر و فاخر اللہ دور کر دیتا ہے۔ آپ ایسا ہو نہیں سکتا آپ نے حج میں پیسہ خرچ کیا، عمرے میں پیسہ خرچ کرے، آپ کنگال ہو گئے، فقیر ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے فخر و فاخر نزدیک نہیں آئے گا۔ حج کرو، عمرہ کرو۔ بھائی ایک بات بولتا ہوں، ہمارے دلوں میں جو تڑپ ہے وہ تڑپ میں وہاں کے مقامی عرب کے باشندوں میں نہیں دیکھا۔ میں ان کے ساتھ رہا زمانے تک، کئی لوگ تھے حج کو جانے کا تصور بھی نہیں ان کے ذہنوں میں۔ کئی لوگوں کو ایسا بھی دیکھا حرم شریف سے قریب میں ہی 300 کلومیٹر 400 کلومیٹر، کوئی بڑا سفر ہی نہیں ان کے واسطے، سب کے پاس گاڑیاں ہیں۔ اس لیے میں بولا شروع میں توفیق چاہیے، اللہ کے گھر کو جانے کے واسطے توفیق چاہیے، طلب صادق چاہیے۔ الغرض جو لوگ جاتے ہیں آتے ہیں، سعادت کی بات ہے، نیک بختی کی بات ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا گناہ معاف ہوتے ہیں اور فخر و فاخر دور ہوتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے حج کی فضیلت، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ جن کو اللہ نے حج مبرور نصیب کیا، حج مقبول نصیب کیا، ان کے لیے سوائے جنت کے کوئی بدلہ ہے ہی نہیں۔ حج مقبول اگر ہو گیا آپ کا، حج مبرور ہو گیا، فرمایا لیس له جزاء الا الجنہ، اس کے لیے سوائے جنت کے کوئی بدلہ ہے نہیں بھائی۔ کتنی بڑی فضیلت آئی حدیث میں، صحیح حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں بولے من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جس نے حج کیا، گناہ کا کوئی کام نہیں کیا، شہوت کی کوئی حرکت نہیں کیا، وہ ایسے لوٹتا ہے اپنے گھر کو حج کے بعد جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہے، معصوم بچہ ہے، وہ معصوم بچے کی طرح اس کا پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی بڑی فضیلت آئی بھائی۔ حدیث حج جو ہے معمولی عبادت نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت حسن بصری تابعی ہیں، بڑے اللہ والے انسان، بڑے اللہ والے، پوچھا گیا یہ حج مبرور کسے بولتے ہیں، پوچھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ بولے حج کے بعد تمہاری زندگی میں انقلاب آئے کہ آپ جو ہے راغباً فی الآخرہ زاہداً فی الدنیا، 2 چیز آنا چاہیے آپ کی زندگی میں۔ دنیا سے آپ بے رغبتی اختیار کر لیں، حج کو جا کر آئے، دنیا سے بے رغبتی، اب مجھے جانا ہے بھائی، آخرت کی تیاری کرنا ہے، آخرت کی طرف توجہ مکمل ہو جائے، دنیا سے خواہش کم ہو جائے، مزید جینے کی خواہش کم ہو جائے، دنیا جمانے کمانے کی خواہش کم ہو جائے، پوری توجہ کس پر ہو، آخرت کی طرف ہو جائے، تب ہے وہ حج مبرور۔ بولے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ راغباً فی الآخرہ زاہداً فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی آ جائے۔ اس لیے کہ آپ کو اللہ کا گھر دیکھنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد، حج کرنے کے بعد ایک ایسی چیز پیدا ہو جاتی، طلب، آخرت کی طلب، اللہ سے ملنے کی خواہش، اللہ سے ملنے کی خواہش، اللہ کے وعدوں کو پانے کی خواہش، اللہ کی جنت کو پانے کی خواہش، یہ پیدا ہونا چاہیے حج کے بعد۔ حج کے بعد جن چیزوں کی ضرورت ہے میرے دوستو، خاص کر ہم تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے حج کیا، عمرہ کیا،
نمازوں کی پابندی. پہلے آپ بے نمازی تھے، مان لیا، جب آپ حج کو جا کر آ گئے ہیں تو نماز کی پابندی آپ کی زندگی کا لازمی حصہ بن جائے، تب چل کر کے وہ حج مبرور ہوگا. ٹھیک ہے، آپ پہلے نماز پڑھتے تھے، لیکن نماز پر سنت کی پابندی پہلے نہیں تھی، اب پابندی ہو جائے، سنن کی پابندی، نوافل کی پابندی، قیام اللیل کی پابندی آ جائے. نفل روزے نہیں رکھتے تھے، نفل روزہ شروع ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ کی زندگی میں استقامت آئے، ثبات قدمی آئے. جو بھی آپ کام کریں، اچھا کام، نیک کام ہمیشہ کے لیے کریں. ایسا نہیں کہ حج کو جا کر آئے 4 دن نماز کے پابند، 5واں دن پھر وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے، ویسا نہیں ہونا. ہمارے اعمال کے قبولیت کے لیے ضروری ہے مداومت، ہمیشہ کی برتنا. جس خدا کو خوش کرنے کے لیے ہم کعبہ گئے تھے، مکہ گئے تھے، مدینہ الرسول کی زیارت ہوئی، واپسی میں ہمارے زندگی میں انقلاب آنا، کچھ نہ کچھ فرق پیدا ہونا، یہ بہت اہم چیز ہے میرے دوستو. محافظت، اعمال کی حفاظت، مداومت، پھر اسی طریقے سے ذکر اور شکر کی کثرت، ذکر اور شکر کی کثرت، پھر اسی طریقے سے سب سے اہم چیز حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں مکمل طور پر پابند ہونا. اللہ کے حق میں بھی مکمل پابند، حقوق العباد میں بھی مکمل پابند. پوری طریقے سے آخرت طلبی ہماری زندگی میں آ جائے. جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں، ہر عمل اللہ کے لیے، ریاکاری سے بچنا. ہاں ایک چیز یہ بھی ضروری ہے میرے دوستو، حج کے بعد کبھی ہمارے اندر فخر نہ آئے میں حج کر لیا ہوں، میں حج کر لیا. نہیں، فرض ایک عبادت ہے. روزہ رکھے اللہ کے واسطے، نماز پڑھے اللہ کے واسطے. اسی طرح حج بھی جو آپ کرے ہیں، حج کرے بول کر شیطان آپ کے دل میں فخر پیدا نہ کرے، غرور پیدا نہ کرے. شیطان اعمال کو غارت کرتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. اس طرح کے فخر سے، مفاخرے سے آپ یہ خواہش نہ کریں میرے نام کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ ہو جائے، حاجی عبداللہ صاحب، حاجی احمد بادشاہ، حاجی محمد بادشاہ، نعوذ باللہ. اگر آپ اس لیے حج کرے ہیں تو آپ کا حج کو نہیں جانا بہتر تھا، اس لیے کہ یہ اخلاص کے خلاف ریاکاری ہے، یہ دکھاوا ہے. ہمارے لوگوں میں معمول ہے، کوئی حاجی لکھتا، کوئی الحاج لکھتا. الحاج بولے تو ایک سے 2-3 حج کر رہا ہے تو اس کا نام الحاج، نعوذ باللہ من ذالک. آپ کے نام کا جز نہیں بننا یہ حج. حج ایک عبادت بھائی. آپ نماز پڑھتے ہیں، کیا نماز کے ٹائٹل بنائیں گے آپ نمازی عبداللہ بادشاہ، نمازی احمد بادشاہ لکھیں گے؟ نہیں لکھتے. آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ اسی طرف فرض ہے. یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے. اس فرض کو ادا کرنے کے بعد آپ کے دل میں یہ خواہش نہ آئے لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے حاجی کہیں، میرے نام کے ساتھ لوگ حاجی لکھیں. نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہونا. پہلے معلوم نہیں تھا، کچھ غلطیاں ہم سے ہو گئی. اب میں جو بتا رہا ہوں اخلاص عمل، للہیت، خلوص، یہ بہت بڑی دولت ہے میرے دوستو. جو عمل کرو اللہ کے لیے، فرائض ہیں یہ، اسلام کی بنیاد اس پر قائم ہے. آخر میں ایک چیز بتا کر بات ختم کرتا ہوں. خاص کر حج جیسے اہم فریضہ ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، افی کل عام یا رسول اللہ، یہ حج جو فرض ہے کہ ہر سال فرض ہے کیا؟ پوچھے. روزے کی طرح، نماز کی طرح. آپ نے فرمایا کہ نہیں، زندگی میں ایک بار فرض ہے بس. وہ بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کریم ہے، رحیم ہے، ہر آدمی کو جانا ہوتا آسان بھی نہیں. فرمایا زندگی میں ایک بار فرض ہے بس، لیکن اس کے لیے شوق چاہیے، تڑپ چاہیے، دعا چاہیے، توفیق چاہیے. جس کے دل میں شوق نہیں، توفیق نہیں، وہ سعادت مند نہیں ہے، نیک بخت نہیں ہے میرے دوستو. بلکہ اس سے بڑی چیز میں بولے بغیر نہیں رہ سکتا، چونکہ حدیث رسول ہے. فرماتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من لم یمنعہ مرض حابس حاجت ظاہرۃ او سلطان جائر فلم یحج فلو مات ان کان یہودیا او نصرانیا او کما قال علیہ السلام. جس آدمی کو
3 عذر میں سے کوئی عذر اگر نہ ہو، پہلا عذر مستقل بیماری ہے، جا نہیں سکتا حج میں، یا جو ہے بادشاہ ظالم بادشاہ ہے، روکتا ہے حج کو نہیں جانا، کوئی رکاوٹ آ گئی، قانوناً حکومت کی طرف سے رکاوٹ آ گئی۔ تیسری بات حاجت ظاہرہ، کوئی بڑی ضرورت آ گئی جو رکاوٹ بن گئی آپ کو حج کو جانے سے۔ یہ 3 عذر سے ہٹ کر بیماری بھی نہیں، حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں، اور کوئی بڑی خاص ضرورت بھی نہیں، اس کے باوجود کوئی آدمی حج کو نہیں گیا تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ کتنی بڑی بات، حج فرض ہو گیا، کوئی عذر نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی جو ہے بادشاہ روکتا نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بڑی ضرورت بھی نہیں ہے ایسا، اس کے باوجود حج کو نہیں جا رہا ہے۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آئندہ 2026 کے لیے دوبارہ اپلیکیشن شروع ہو گئے ہیں، حاجیوں کو حج کے لیے کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں، جن کے دل میں خواہش ہے، استطاعت ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوشش کریں، تیاری کریں، اس لیے کہ یہ حدیث بڑی اہم ہے۔ آپ کے دل میں اگر شوق نہیں ہے کعبۃ اللہ کو دیکھنے، حج کرنے، مدینہ منورہ کی زیارت وغیرہ کا، تو یہ بہت بڑی بدنصیبی اور بدبختی ہے میرے دوستو۔ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا آدمی اگر مر بھی گیا مجھے پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے۔ الغرض حج اسلام کا ایک فریضہ ہے، اللہ کی توفیق سے جس کو اللہ میسر کیا ہے، ہم سب کی دعا ہے اللہ ان تمام لوگوں کے حج کو قبول فرمائے، حج مبرور نصیب فرمائے، ان کے لغزشوں کو اللہ معاف فرمائے۔ جن لوگوں نے ارادہ کیا ہے اللہ ان کے ارادوں کو پورا فرمائے، ان کے نیک ارادوں کی تکمیل کے اسباب میسر فرمائے۔ اور تیسری بات، ہمارے نبی علیہ السلام ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس حدیث میں، اس دعا میں دنیا بھی چاہیے، آخرت بھی چاہیے، دنیا میں بھی اچھی زندگی چاہیے، آخرت بھی اچھی زندگی چاہیے۔ یہ پیاری دعا ہے، اس دعا کو زندگی کا حصہ بناؤ۔ آپ کی ہر دعا میں ربنا آتنا ہمیشہ ہونا۔ آپ کو معلوم ہے، جو لوگ حج کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، معلوم ہے حجر اسود سے پہلے رکن یمانی بولتے، یہ رکن یمانی ہے، یہ حجر اسود مثال کے طور پر۔ اس دوران جو ہے حاجی طواف کرنے والا سنت یہی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھنا۔ طواف کے لیے کوئی دعا مسنون نہیں ہے سوائے یہ دعا کے ربنا آتنا۔ وہاں بھی ایسے نازک جگہ میں بھی 7 چکر میں بھی یہی دعا پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ بڑی اہم دعا، بڑی پیاری دعا ہے، اس میں سب کچھ ہے، ہمارے واسطے ہے، ہمارے بچوں کے واسطے، ہمارے آخرت کے واسطے، دنیا کی نیک بختی بھی ہے، آخرت کی نجات بھی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس دعا کے ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ جو ہم چھوٹے موٹے جو اعمال کرتے ہیں اللہ اس میں اخلاص نصیب فرمائے، ریاکاری سے حفاظت فرمائے۔ اللہ ان اعمال کو قبول کر کے جنت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔